اگلے سوال کو شامل کرتے ہیں۔ بعد السلام انہوں نے پوچھا ہے کہ آغا صاحب، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینے سے انکار کرے اور کسی صورت راضی نہ ہو، بلکہ وہ یہ کہے کہ میں اس کو بسانا چاہتا ہوں، ہر شرط حق پورا کرنے کو تیار ہوں، لیکن لڑکی پھر بھی کہتی ہو کہ مجھے طلاق دو ورنہ میں حاکم شرع یعنی مجتہد یا اس کے وکیل سے طلاق کا صیغہ جاری کروا لوں گی، جبکہ شوہر تو بیوی سے محبت کرتا ہے، اس کے تمام حقوق پورے کرنے کو تیار ہے، اس صورتحال میں مجتہد یا اس کا وکیل عورت کے مطالبے پر شوہر کی اجازت کے بغیر طلاق جاری کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس سوال کا تفصیلی جواب عنایت فرمائیے گا۔ اس سوال کا کوئی تفصیلی جواب بنتا ہی نہیں ہے۔ مختصر سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے طلاق کا جو اختیار ہے وہ شوہر کو دیا ہے، بیوی صرف مطالبہ کر سکتی ہے۔ وہ چند ایک صورتیں ہیں جہاں پر حاکم شرع کو اختیار ہے کہ وہ شوہر کی مرضی کے خلاف بیوی کو طلاق دے دے۔ وہ حق زوجیت ادا نہیں کرتا، خرچہ نہیں دیتا، یا نہیں جو ہے نہ دے سکتا، نہ طلاق دیتا ہے، نہ صحیح بساتا ہے، چھپتا پھرتا ہے۔ ایسی صورت میں حاکم شرع کو اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیارات استعمال کر کے اس کو فارغ کرے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام تر اخراجات بھی دیتا ہے، حق زوجیت بھی ادا کرتا ہے، بسانے کے لیے بھی تیار ہے، لیکن بس وہ اس کو پسند نہیں کرتی کسی وجہ سے، تو یہ حاکم شرع جو ہے نا یہ ایسا نہیں کرتا کہ وہ بس شوہر کے کہنے پر، بیوی کے کہنے پر اس کے صیغہ طلاق جاری کر دے۔ یہ چند ایک صورتیں ہیں کہ جہاں پر حاکم شرع جو ہے نا وہ طلاق دے سکتا ہے، یا مثلا کوئی دھوکہ دہی ثابت ہو جائے، مثلا کہا یہ گیا تھا کہ یہ مطلب کوئی ڈاکٹر ہے یا پی ایچ ڈی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ میٹرک بھی نہیں یا ایف ایس سی بھی نہیں ہے، اس کو تدلیس کہتے ہیں۔ اس قسم کی دھوکہ دہی اگر ثابت ہو جائے تو وہاں جو ہے نا حاکم شرع وہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صرف پتہ نہیں اس کی مجھے فلان پسند نہیں ہے، فلان حرکت پسند نہیں ہے، اچھا جی اس کی شکل و صورت پسند نہیں ہے، یہ اس وجہ سے حاکم شرع بھی نہیں دیتا۔ یہ اس کے دھمکی جو ہے نا وہ بھی بیجا ہے، طلاق دے دو نہیں تو حاکم شرع کے پاس جاؤں گی۔ حاکم شرع بھی آپ کو ایسی وہ جو ہے نا وہ خاتون کے کوئی آرڈر کا تو پابند نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے وائس میسج کی صورت میں، آئیے اسے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ محترم۔ قبلہ پروگرام میں کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو ایڈوانس سوال کر رہا ہوں، لازمی پوچھ کے بتائیے کیونکہ ماہ رمضان ابھی آغاز ہو گئے۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ میرے 2 بچے ہیں، ابھی چھوٹا بچہ 2 سال کا ہوا ہے، تو اس سے پہلے السلام علیکم قبلہ محترم۔ قبلہ پروگرام میں کیونکہ رش زیادہ ہوتا ہے تو ایڈوانس سوال کر رہا ہوں، لازمی پوچھ کے بتائیے کیونکہ ماہ رمضان ابھی آغاز ہو گئے۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ میرے 2 بچے ہیں، ابھی چھوٹا بچہ 2 سال کا ہوا ہے، تو اس سے پہلے میری مسز نے 3 سال روزے نہیں رکھے، تو انفارچونیٹلی میں نے اس کا مد ادا نہیں کیا۔ تو ابھی رمضان سے پہلے میں چاہ رہا ہوں، لیکن ابھی میں ہر مہینے نا اپنے ایک عزیز ہیں قریبی بلڈ ریلیشن میں، ان کو آٹا دیتا ہوں، مطلب راشن وغیرہ دیتا ہوں۔ تو کیا جو میں نے ان کو آلریڈی آٹا دیا ہوا ہے اس کو میں مد کی نیت کر لوں تو وہ ہو جائے گا، یا میں اس کا الگ سے آٹا جو جتنے گرام 775 گرام یا 750 جو بھی ہے وہ میں اس کے حساب سے دوبارہ دوں؟ تو کائنڈلی اس کی لازمی وضاحت دیجیے گا۔ اور ساتھ ہی میرا دوسرا سوال ہے کہ ہم جو ہے نا خمس نکالتے ہوتے ہیں، لیکن کافی عرصے سے کچھ گھر بنانے کی وجہ سے کچھ مالی حالات ڈاؤن تھے، تو ہم نے کچھ پیمنٹ بچی ہوئی تھی 2-3 لاکھ، اس کا سریہ لے کے رکھ لیا تھا، تو وہ سریہ تو بھی پڑا ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ چھت ڈال سکیں، تو وہ تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، ہم اس کو نہ استعمال نہیں کر سکے، تو کیا اس پہ خمس واجب ہو گیا ہے؟ کیونکہ ابھی ہماری استطاعت اتنی نہیں تھی، جو پیمنٹ بچی ہوئی تھی ہم نے اس وجہ سے ذریعہ لے لیا تھا کہ یہ روز بروز مہنگا ہو رہا ہے، تو ابھی ہم کافی مقروض بھی ہیں، تو اس میں بھی تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا۔ اچھا جی، ان کا پہلا سوال کیا تھا؟ آغا صاحب پہلا سوال روزے کے حوالے سے تھا کہ ان کی زوجہ نے 3 سال کے روزے نہیں رکھے ہیں۔ ان کے تو دیکھیں جی، آپ نے مد جو ہے وہ مد دینے کی نیت سے دے دیں۔ پہلے آپ نے کسی کی مدد کی ہے اور جو ہے نا اس کو اب مد کے کھاتے میں ڈالیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ مد کی نیت سے دیں
پہلے جو ہے نا وہ یہ مد ایک ذمہ داری ہے، فرض ہے آپ کا، وہ آپ نے ادا کرنا ہے اسی نیت سے. آپ نے پہلے اس کو راشن دیا ہے، مفت میں امداد کی ہے اس کی، ابھی 1 سال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے دیا تھا وہ جو ہے نا وہ اس کو مد میں شمار کریں. ایسا نہیں ہے، وہ کتنا جو ہے اتنا بڑی رقم نہیں بنتی. 22.5 کلو جو ہے وہ 1 مہینے کے روزوں کے ہوتے ہیں. 22.5 45 ہو گئے، 45 اور 22.5 اتنا زیادہ جو ہے نا وہ آٹا بھی نہیں بنتا، تو وہ صحیح نہیں ہے جی. جی آغا صاحب، اور دوسرا سوال ان کا خمس کے حوالے سے تھا کہ وہ سریہ خرید کے رکھا ہوا ہے اور گزشتہ 2-3 سالوں سے انہوں نے خمس ادا نہیں کیا، اور اس سریے پر بھی 1 سال گزر چکا ہے، تو اب کیا ہوگا اس کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں اگر انہوں نے وہ پیسہ اگر پڑا رہا ہے سال بھر تو اس میں خمس واجب ہے، لیکن اگر انہوں نے یعنی مکان ان کی ضرورت تھی اور اس کے لیے خریدا ہے اور وہ پڑا رہا ہے تو بظاہر جو ہے نا وہ اس میں خمس نہیں ہوگا. پھر بھی میں اگلے پروگرام میں اس کو کلیئر کروں گا جی انشاءاللہ.